اس کو آپ کیسے سنائیں گے؟ اسی طرح سے آپ مردوں وہاں ایک طرح کی بات یہ کہنی ہے کہ براہ راست آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی جس کو سنوائے وہی سنتا۔ تو میں ان کے سننے سے انکار نہیں، ہم بے شک نہیں سنا سکتے براہ راست، جس کو چاہے ہم مردے کو سنا دیں، وہ واسطہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کیا ہے، اس کا انتظام اس میں ہونا ضروری ہے۔ تو اب آپ کے سامنے آیا ہوگا اس مختصر تقریر سے، اور باقی تو اس مسئلے پہ خوب لکھا ہے فلسفیوں نے اور حکمت شریعہ والوں نے خوب لکھا، اور اتنا مشکل لکھا ہے کہ واقعی بڑے دل لگتے ہیں اس کے سمجھنے میں، اور بڑے دماغوں کو کافی اس میں چکر آتے ہیں سمجھنے میں ان مسائل کے، لیکن جس قدر میں نے اس میں اس کا مطالعہ کر کے اور جو بہت مختصر بات سمجھ میں آتی اور تمام اس قرآن اور حدیث کی روایات اور آیات سے ملتی، وہ ہے جو تقریر میں نے آپ کے سامنے کی۔ تو اب پڑھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ہرگز نہ خیال کرو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت کو اس واسطے لایا گیا ہے کہ تم جو یوں کہتے تھے اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ کہاں کو مرتے جا کر وہاں احد کے اندر، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا اپنے اوپر سے موت کو ہٹا لو گے؟ کب تک تم زندہ رہو گے دنیا میں؟ آخر کو موت تو آنی ہے، تو موت تو آنی تھی، مگر یہ موت کیسی پیاری ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب ہو گئے، اور ایسی زندگی ان کو ملی کہ زندگی پر تو 1000 زندگیاں قربان ہیں۔ سمجھا؟ یہ کوئی موت ہے؟ تو یہ اس کے لیے اس پر افسوس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس آیت کو یہاں لایا گیا۔ آگے فرماتے ہیں فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، پھر یہ کہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں، تم تو یہاں افسوس کر رہے ہیں، ہائے چلے گئے ہماری بات سنتے، جنگ میں نہ جاتے تو جناب وہ کہے کو وہاں مرتے، دیکھو جلدی چلے گئے۔ لیکن وہ خوش ہیں، کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں کی جو نعمتیں ان کو ملی، بھول گئے وہاں دنیا میں کیا کچھ تھا۔ یہاں کیا ہے؟ ہر نعمت کے ساتھ زحمت لگی ہوئی ہے، یہاں نہ نعمت خالص نہ زحمت خالص، وہاں کی زحمت بھی خالص ہوگی اور نعمتیں بھی خالص ہوں گی۔ اس واسطے جس کو وہاں نعمت مل گئی وہ کہے کو یاد کرے گا یہاں؟ اسی لیے حدیث گزر چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا اسی ہمارے حدیث کے درس میں کہ وہ حدیث گزر چکی ہے کہ وہاں کوئی تمنا نہیں کرے گا دنیا میں دوبارہ آنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمنا نہیں کرے گا دنیا میں دوبارہ آنے کی، کیونکہ کسی کو اگر آپ جو ہے اعلیٰ درجے کا محل دے دیں رہنے کے واسطے اور اس کے بعد کہیں پہلے گھر میں جاؤ، کیا کون جائے گا میاں پہلے گھر میں؟ جو چھوٹا سا گھر تھا جس کو بہت اعلیٰ درجے کا گھر مل گیا، تو وہاں کوئی نہیں دنیا میں آنا چاہے گا۔ فرمایا سوائے شہید کے، شہید تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کے موقع مل جائے، میں پھر شہید ہوں اور پھر میں یہاں آؤں اور پھر مجھے موقع ملے کہ میں دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہوں اور پھر آؤں۔ وہ تو تمنا کرے گا دنیا میں جانے کی، ورنہ کوئی تمنا کرنے والا نہیں وہاں پہنچ کر کے۔ تو وہاں جو نعمتیں ملیں گی اس پر خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا، یعنی جو یہ اس کی اپنی دنیا کی محنتیں تھیں اس کا اجر تو ملا سو ملا ہی، اللہ میاں نے جو اپنی طرف سے اور مزید عطا فرمایا وہ نعمتیں، اس پر خوش۔ اور پھر وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جن کو اپنے گھر والوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں چھوڑ کے گیا، اس حالت میں کہ جو کام خود کرتے کرتے شہید ہوا اس کام میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے گھر والے، تمہارے دوست فلاں بھی یہ کام میں لگے، وہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو جو نعمت مجھے مل رہی ہے وہ ان کو بھی ملے گی نا، سمجھا؟ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اس کی خوشنودی، یہاں کی نعمتیں، اچھا کر رہے ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، سمجھا؟ تو مردے کو یہ خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو غلط قسم کے یعنی مطلب یہ ہے کہ بد اعمال مردے ہیں ان کو بھی اطلاعات دی جاتی ہیں، اور جو نیک اعمال مردے ہیں ان کو بھی اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں دنیا کی۔ جو بد اعمال ہیں ان کو تو بتائی جاتی ہے فلانا جو ہے تمہارا رشتہ دار، تمہارا عزیز، وہ اتنی تباہیاں اس نے مچا رکھی ہیں، اتنا ظلم اس نے کر رکھا، اتنے گناہ وہ کر رہا ہے، وہ سب بتائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی تکلیف اور بڑھے۔ اپنی تو ہے ہی سو ہے ہی، جو اس کے دوست رشتہ دار ہیں
ان کی بھی غلطیاں بتا کر کے اس کو اور تکلیف پہنچا جاتی ہے. میں تو گیا سو گیا، وہ بھی بدبخت اسی راستے پر لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں عقل آتی ان کو؟ ارے بھائی یہ نہیں سمجھا، جب تجھے خود نہیں آئی تھی انہیں کو کہاں سے آئے گی؟ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں ان بندوں کی کہ جو اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست ہیں اور اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اطلاع سے اس کو خوشی ہوتی ہے. یہ یستبشرون، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو ابھی ان سے ملے نہیں، ان کے پیچھے ہیں. اور اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے، کیونکہ وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں جس کی یہ جزا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ، اور ان کو خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مہربانیوں کی اور اس کے فضل کی. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ خوشخبری معلوم ہوا کہ جنت میں جانے سے پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ، جنت میں جانے سے پہلے ہی شہداء کو یہ اطلاع دی جائے گی، تم مت گھبرانا، تمہارا ٹھکانہ بہت اچھا ہے، تم کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ نعمتیں دیں گے. اور وہ وقت ایسا گزر جائے گا کہ جیسے کوئی بس ایک دروازے سے نکلے اور گھسے اور ایک دوسرے دروازے سے نکل گئے. حالانکہ وہ برزخ کی زندگی بھی تو ہزار یعنی سال کی ہوگی، مگر وقت ویسے ہی گزر جائے گا. ان کو اطلاع دے دی جائے گی تمہارے ساتھ تمہارے لیے یہ نعمتیں تیار ہیں، تم پہ کوئی گھبراہٹ نہیں، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. جبکہ قبر کے اندر پہنچنے کے ساتھ ہی ہر ایک کو سہم اور ڈر سوار ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ قبرستان میں ان کو دیکھا، کسی نے وہاں کھڑے رو رہے. کسی نے کہا حضرت ایسے ایسے مار کے آپ نے سر کیے، کیا کیا آفتیں آپ پہ نہیں آئیں؟ کبھی بھی آپ کے پائے سبات کو ہلتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑے صابر بڑے شاکر، یہاں کھڑے رو رہے. کتنے فتنے نہیں اٹھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، خلافت ہی کے زمانے میں کیوں کہیے، جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حالانکہ کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن یہ کہ ان کو مارا بھی گیا ہے، ان کو بورے میں بند کر کے لٹکایا بھی گیا ہے اور نیچے سے دھواں بھی دیا گیا ہے. سارے کام ہوئے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، سمجھ میں آیا. لیکن یہاں کھڑے رو رہے ہیں. تو پوچھا یہ کیا معاملہ، آپ کے تو کبھی آنکھ میں آنسو دیکھا نہیں، یہاں کھڑے رو رہے، اتنی مصیبتیں آپ نے برداشت کی. کہا یہی تو موقع ہے، یہاں جو کامیاب ہے وہ آخر تک کامیاب ہے، اور جو یہاں ناکام ہے وہ آخر تک ناکام ہے. یہی تو جگہ رونے کی. تو یہی عالم برزخ جو ہے، یہی فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہ مجرم ہے کہ یہ مہمان ہے. تو اس واسطے وہاں اس کو خوشخبری سنا دی جائے گی. اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کے پکار کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے. کن کو؟ جنہوں نے قبول کیا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے بڑی اچھائیاں کی ہیں اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا ہے، بڑا اجر ہے. بات کیا ہوئی؟ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، بھولے نہیں ہوں گے آپ لوگ. غزوہ احد میں جب دشمن بہرحال بھاگ لیا تو پہلا بھاگنا تو سمجھ میں آیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے مار بھگا دیا. لیکن دوسرا جو تھا، لوٹ کر کے آ کر پھر جو اٹیک کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور تتر بتر مسلمانوں میں سے 70 شہید ہو گئے، اس وقت جو بھاگے کفار مکہ، یہ بھاگنا سمجھ میں نہیں آیا. اب کیوں بھاگے بھائی تم؟ کیونکہ اب تو یہ بالکل موقع تھا ان کے لیے کہ مدینے کو رون ڈالے اور مسلمانوں کی اس تحریک اور مومنٹ کو جو ہے بالکل ختم کر دیں. بالکل موقع تھا ان کے واسطے. لیکن ہوا یہ کہ وہ تو بھاگے چلے گئے. اب آگے جا کر کے جب انہوں نے ان کے اوسان اور حواس صحیح ہوئے تو اب وہاں سمجھ میں آئی بات، ارے بھائی یہ کیا ہوا، ہم بھاگے کیوں ہیں؟ تو کسی نے کہا کیوں بھاگ کے آئے جی؟ انہوں نے کہا تم کیوں بھاگ کے آئے؟ تم میں بات رہے گی، سمجھ میں کسی کے نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آپ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کامل ہی تو تھے نا، اللہ کے نبی اور انسان کامل، اس لیے وہاں تو ہر معاملہ پرفیکٹ ہے. وہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو وقت پر جو کام ہونا چاہیے وہ نہ ہو رہا ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ وہاں جس چیز کو آگے جا کر ان کو ہوش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس یہی ہے کہ آپ کو خیال ہے کہ یہ یہاں سے بھاگیں، آگے جا کر ان کو ہوش آئے گی، اور یہ وہاں جا کے سوچیں گے کہ چلو واپس سمجھا، اور چلو پھر جا کر کے ان لٹے پٹے اور ان زخمی مسلمانوں کو پھر جا کر اٹیک کر دو، تو کہیں وہ ایسا کریں گے۔ تو آپ نے پہلے سے اس کا انتظام کیا۔ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اعلان کیا کہ ہم دشمن کا پیچھا کریں گے، اور جو اس غزوے میں شریک ہوئے ہیں وہی چلیں گے، نئے لوگ آنے کی ضرورت نہیں، یہی چلیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہیں شکستہ حال ہیں، ان میں کچھ زخمی ہیں، اور بعض لوگ تو مدینہ منورہ کی طرف چل چکے ہیں زخموں، کیونکہ جنگ بھی ختم ہو گئی، زخمی ہے تو ان کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں کہ وہاں لے جا کر کے علاج کریں گے ان کے گھروں کے اندر۔ لیکن وہاں وہ تو صحابہ تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ نیوز پیپر ہے، نہ نیوز لیٹر ہے۔ نبی نے ایک بات اپنی جگہ کھڑے ہو کر فرما دی اور وہ مدینہ تک اور مکے تک اور پورے عرب تک پھیل جاتی تھی۔ کون پھیلاتا تھا؟ تو آپ نے یہ فرمایا، وہ جتنے میدان کے اندر تھے وہ تو ہو ہی گئے اکٹھے، جو مدینہ جا رہے تھے راستے میں دو آدمیوں کندھے پہ سوار وہ بھی بھاگ لیے واپس۔ نبی نے فرما دیا پیچھا کرنا ہے دشمنوں کو، چلو، اپنے زخموں تک کا خیال نہیں کر رہے۔ آپ نے چنانچہ اس لشکر کو لے کر کے اور آپ نے پیچھا کیا، اور کچھ کئی میل جا کر کے ہمراہ الاسد ایک جگہ تھی، اور وہاں تک آپ نے پیچھا کیا، وہاں جا کر آپ ٹھہر گئے۔ وہاں یہ ہوا کہ دشمن نے جب پڑاؤ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے میں تم کی بات ہوئی اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ چلو، تو پھر یہ ہوا کہ واپس چلیں، جا کر اٹیک کریں، ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دلوں میں وہ پس ہمتی ایسی پیدا کر دی کہ صاحب ہمت نہیں ہوئی کہ پھر مدینے جائیں، حالانکہ جس حال میں چھوڑ کر آئے تھے بڑی بات نہیں تھی، جا سکتے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اب مکے چلو پھر دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اپنے زخم خوردہ صحابہ کو لے کر چلنا اور صحابہ کا اس طرح اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جانا، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کو یہاں نقل کیا گیا۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، فرمایا ان میں سے جنہوں نے بھی یہ نیکیاں کی ہیں اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صاحب وہ جو لشکر تھا کفار کا، انہوں نے فیصلہ تو کر لیا مکے جانے کا، لیکن ساتھ میں ان کو بھی تو خیال تھا، وہ بھی تو پاگل تھوڑے ہی تھے، بالکل ان کو بھی خیال تھا کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کو انہی میں کے تھے، تو میں اجنبی تھوڑے ہی تھے، قریشی میں کے تو ہیں۔ تو اگر قریش کسی بات کو سمجھتے ہیں کہ قریش کی کیا طرز ہیں جنگ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی نظر اس پر نہیں جائے گی؟ اور جبکہ تجربہ یہ ہے کہ جہاں جن باتوں پر نظر قریش کی نہیں جاتی ان باتوں پر نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے ان کو بھی یہ خیال تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدینے والے ہمارا پیچھا کریں، تو انہوں نے بھی اس کی تدبیر کی۔ کیا تدبیر کی؟ ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہم پیسے ویسے دے دیں گے، تم کو سامان بھی دیں گے، دیکھو تم مدینے کی طرف کو ہوتے چلے جانا اور اس راستے سے جانا تاکہ مسلمان کوئی مل جائے تمہیں، تو اور ان سے کہنا تم جاتے ہوئے تم کہاں جا رہے ہو، جانے کا ارادے بھی مت کرو، وہ تو مکے کے لوگ بڑی تیاریاں کر کے اور آ رہے ہیں تمہیں کچلنے کے واسطے، تو ان میں اچھی طرح سے پروپیگنڈا کر دینا تاکہ اگر وہ چلنا بھی چاہیں تو بالکل ارادہ نہ کریں۔ یہ ہوئی بات۔ اس کو یہاں فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ وہ جب ان لوگوں نے جب یوں کہا آ کر کے کہ لوگ تمہارے واسطے اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، گیدر ہوئے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈرو، یعنی تم ان کا پیچھا کرنے کے خیال بھی مت کرو، ڈرو، وہ تو بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ فزادهم ایمانا، فرمایا کہ یہ ڈرتے تو کیا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے ہر مسلمان کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ یہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. وہ لشکر کتنا بھی تیار کر لیں ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے سہم جاتے کوئی گھبراہٹ ان پہ طاری ہوتی جانے کا ارادہ ملتوی کرتا، یہ سب کچھ نہیں، اپنی جگہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے. یہ ہے اصل تاریخ اور ہسٹری مسلمانوں کی اور صحابہ کی. سمجھ میں آیا؟ ان کی طاقت اور قوت کا مسئلہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جیتنا اور ہارنا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں. لیکن جو چیز اصل ہے وہ ہے یہ کیفیتیں جو صحابہ کی تھیں کہ جن موقعوں پر دوسرے گھبراتے تھے اور اپنا دل چھوڑ بیٹھتے تھے وہاں صحابہ وہی ایمان اور استقامت اور استحکام جو تھا وہ ان کو حاصل تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین. اس سے یہ ہوا کہ یہ بات وہاں بھی پہنچ گئی کہ مسلمانوں پہ تو کسی طرح کی گھبراہٹ نہیں. انہوں نے تو یوں کہا تو ان کے حوصلے ایسے پست ہوئے کہ سال بھر بھی ہوش نہیں آئی مکے والوں کو کہ ساتھ پھر آئیں. اور 1 سال کے بعد آخر پھر انہوں نے ارادہ کیا اور وہ بھی ایک وقت ہوا کہ مکے سے چلے، کیونکہ یہ کہہ کے چلے تھے غزوہ احد میں کہ یہ بدر کا جواب ہو چکا ہے اور ہم آئندہ سال پھر آئیں گے. اسی لیے احد میں جب آپ یہ کیا ہو گیا؟ تو میری مطلب تفسیر ختم ہو گیا ٹائم. اچھا تو بہرحال یہ کہ ٹائم وہ بھی کم ہی رہے گا، اس بات سے اس کا ٹائم میں کم نہیں کرنا چاہتا. تو وہاں انہوں نے چلتے وقت یہ بات کہی تھی کہ ہم آئندہ سال پھر آئیں گے. اس لیے سن 4 میں پھر ارادہ کیا مکے والوں نے لشکر تیار کر کے کہ ہم کہہ کر آئیں تو لہذا چلیں. پھر بھی مدینے تک نہیں جا سکے، راستے میں جا کے اٹک گئے اور ہمت نہیں ہوئی مدینے جانے کی. اور پھر کچھ آدمیوں کو تیار کیا ذرا تم جا کر کے مدینے والوں سے ذرا ہمارا پروپیگنڈا کر دو اور یوں کہہ دو کہ بھائی وہ آنا چاہ رہے تھے، کوئی مجبوری پیش آ گئی مگر وہ بہت جیدار ہیں اور تمہارے پر بڑا غصہ ہے اور بڑی ہمت ہے. اس طرح سے پروپیگنڈے کرائے. اور اثر کس بات کا تھا؟ یہ مسلمان عجیب ہیں، یہ پٹتے ہیں، لٹتے ہیں، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، زخمی ہیں مگر ہمت وہی. یہ تھی صحابہ کی حالت. تو اس لیے آخر اس کو قرآن ہی نقل کرے گا تو پھر کیا بات رہی. اس لیے کہا کہ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم کو کافی اور بہترین کارساز ہے. ایمان میں اضافے کا مسئلہ یہ آیت کا یہ وہ ٹکڑا ہے جس میں جو ان لوگوں کے مسلک کے لیے یا ان کے رائے کی دلیل بنتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ یہ ہے یہ اشاعرہ کا اور محدثین کا یہی ایک مسلک ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. لیکن ماتریدی اور جس میں فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. نفس ایمان میں، ذات ایمان میں، ہاں کیفیات ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے، لیکن ذات ایمان جو ہے وہ ایک سالڈ حقیقت ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے. ان لوگوں کے واسطے یہ لفظ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اضافہ کیفیت کے اندر بھی تو اضافے کو اضافہ ہی کہتے ہیں. سمجھا؟ جیسے ایک انسان ہے، بھائی ایک انسان وہ ہے کہ زندگی ہے لیکن یہ کہ طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کمی اور زیادتی ہے. کیفیت زندگی کے اندر ہو رہی کمی زیادتی، اور زندگی کے اندر کمی زیادتی کے حاصل اور کچھ اور ہوگا. مثلا ایک پیر کسی کا جو ہے وہ کیا پیراڈائز ہو جائے، اب یہ بیکار ہو گیا، اس میں زندگی نہیں ہے. تو ایمان کی کمی اور زیادتی کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ کچھ حصہ جو ہے پیراڈائز ہو گیا یا کچھ حصہ وہاں جو ہے کفر آ گیا، یہ نہیں ہے. تو ذات ایمان میں زیادتی اور نقصان نہیں ہوتا، کیفیت ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ اور ماتریدی کا کہنا ہے. تو بہرحال اور یہاں تک حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بارے میں تو حدیثوں میں بھی اور بزرگوں کے اقوال میں بھی کہ یہ مصیبتوں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا نہایت مفید ہے. آخر پریشانی تھی
तो सहाबा के मुंह से ये लफ्ज निकला और अल्लाह मियां ने इसको बतौर तारीफ के यहां नकल कर दिया, तो मालूम हुआ कि ये अच्छा, ये सही एक तस्बीह है और वजीफा है। तो आदत बना लेनी चाहिए कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहने की। 68 और सूरह आले इमरान। सफ़ा आयत नंबर 174 174। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअुन वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ून इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वला यहज़ुनक الذين युसारिऊन फिल कुफ्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीन इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्न الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين। ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ग़ज़वा उहद के बाद
جو کفار مکہ کا آپ نے تعاقب کیا تھا اور جن صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا ان کی تعریف کی گئی کہ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنا اور اس پر لبیک کہا، قابل تعریف ہیں وہ۔ پھر ان کی بھی تعریف کی گئی کہ اس حالت میں بھی جنہوں نے آ کر کے ان صحابہ کو کفار مکہ کی طرف سے ڈرایا، دھمکایا، مرعوب کرنے کی کوشش کی، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو دہشت اور خوف میں مبتلا کرتے، بلکہ یہ کہ انہوں نے اپنی مومنانہ شان کو نمایاں کیا اور صاف کہا کہ اللہ ہم کو کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس وصف کی تعریف کی گئی تو فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ میاں کا معاملہ بھی نقدہ نقدی ہے، تو آخرت میں تو جو ملے گا اس کو تو کون یہاں بیٹھ کر اندازہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں تو بعض چیزوں کا پتہ چل گیا کہ اللہ میاں نے یہ نعمت دے دی ہے دنیا میں، کیونکہ قرآن سے معلوم ہو جاتا تھا، لیکن اب پتہ چلانے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے یہ کون سی ہماری قربانی، خدمت، دینداری اور دین کا عمل کرنے کے صلے میں ہم کو ملی ہے، اب کون بتائے گا، لیکن ہے اللہ کا معاملہ یہی کہ دنیا میں بھی نقد اس کی جزا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ اس ٹیسٹ میں اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ آپ دیکھیے کیا تھے وہ امتحانات، میں بتا چکا ہوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات بہت سخت دیے ہیں، آسان نہیں۔ ایک تو اولاد کی قربانی کا مسئلہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری لے کے کھڑے ہو گئے ذبح کرنے کے واسطے، اللہ کی محبت ہے، اولاد کی محبت نہیں، اس کو ظاہر کر دیا۔ دوسرے کیا ہوا، وطن کے چھوڑنے کا مسئلہ اور اپنے خاندان کو چھوڑنے کا مسئلہ، کہ بھئی جو وطن کے دین کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے، ایسے وطن کو ہمارا دور سے سلام، چھوڑ کے چلے آئے، وطن چھوڑ دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو ان کو چھوڑا، کہ صاحب باپ سے کہا کہ یہ آپ اس اپنے غلط راستے کو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا نکل جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، انہوں نے دھتکار دیا، وہاں سے نکل کے آ گئے۔ عظیم قربانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں جو دیا وہ آپ دیکھ لیجئے، کہ دنیا میں ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پہنچے تھے تو بشارت دی گئی کہ ہم تم کو دوسرا بیٹا دے رہے ہیں اور دوسرے بیٹے کے پیچھے اس کی اولاد چلے گی، پوتا بھی دیں گے تم کو، یعنی تمہارے جیتے جی پوتا بھی تم کو ملے گا۔ اسحاق کی بشارت اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت، تو اللہ میاں نے دونوں خوشخبری دے دی، تم نے ایک بیٹا ہمارے راستے میں پیش کرنے کی بات کی، ہم دوسرا بیٹا اور بیٹے کے بھی اولاد ہم تم کو تمہارے زندگی میں دے رہے ہیں۔ یہ ہے صلہ، آخرت میں جو ملے گا وہ الگ چیز ہے۔ وطن چھوڑا تو وطن کے صلے میں کیسا وطن ملا کہ عراق کا شمالی حصہ، بابل وغیرہ، وہ علاقہ چھوڑا تھا، وہ کون سا سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، اس کے مقابلے میں فلسطین کا علاقہ نہایت سرسبز اور شاداب ہے، وہاں کی مٹی میں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے، مادی بھی اور روحانی بھی، تو پھل اور فروٹ بھی وہاں ہیں، اور وہاں پھر آگے چل کر کے اللہ کا ایک گھر بنا، اسی لیے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس مسجد اقصی کے گرد و پیش ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تو وہ برکتوں والی جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کو دے دیا کہ اب یہ آپ کی اور آپ کی اولاد در اولاد کی ہے، تو وطن چھوڑا تو بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، اور اسی طرح سے جب اپنے خاندان کو چھوڑا
تو خاندان بھی بہترین ملا. اس خاندان کو کیا کریں کہ جو ہر راستے میں جو ہے ہر قدم کے اٹھانے میں رکاوٹ بن رہا ہو. اب خاندان میرا تو لوط علیہ السلام ہیں, حضرت سارہ ہیں, حضرت ہاجرہ ہیں, پھر ان سے اولاد ہیں, اور پھر ان کے خادم اور خدام اور غلام اور نوکر اور چاکر. ابراہیم علیہ السلام کا پھر آگے جو سلسلہ چلا تو ایسا چلا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی آج صورتحال یہ ہے کہ ہر دنیا کا ہر مذہب گھوم پھر کر کے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا. تو ایک خاندان کے چھوڑنے کا اثر یہ ہوا قیامت تک ساری کمیونٹیز اور سارے خاندان اور ساری امتیں اور سارے اہل مذاہب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں, چاہے یہودی ہوں کہ چاہے نصرانی ہوں. ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے ابراہیم یہودی تھے, ابراہیم نصرانی تھے, اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم مسلم تھے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نقد انعام اس دنیا میں. آخرت میں جو ملے گا وہ تو ہوئے گا. یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ جب یہ صحابہ پہنچے اور جا کر ایک جگہ پڑاؤ کیا, اور یہ ہوا کہ بھائی وہ تو بھاگ ہی گئے, اب کیا کرنا ہے, تو وہاں رہے. اللہ میاں نے ایک تجارت والا قافلہ وہاں بھیج دیا. وہ بزنس کا سامان لے کے جا رہا, جب دیکھا کہ بھئی اتنے 100 لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہیں رک گئے. رکنے کے بعد انہوں نے وہ خرید اور فروخت شروع کی, تو ان کو راستے ہی میں بہت سا سامان مل گیا, اس کو لا کر انہوں نے مدینے میں بیچا تو ان کو فائدہ ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ جان بھی بچی, دشمن کا مقابلہ نہیں ہوا, اور مال بھی ہاتھ آیا بغیر کسی طرح کی محنت کے. تجارت والا مال تھا جس سے ان کو نفع حاصل ہوا. اس کو فرمایا, حالانکہ کھلا میدان تھا, وہاں کون بیٹھا ہوا تھا دکان لگا کر کے, فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ, سو یہ لوٹ کر آئے اللہ کی نعمتیں اور اس کا فضل لے کر, اس حالت میں کہ ان کو برائی چھوئی بھی نہیں, برائی نے چھوا بھی نہیں ان کو. برائی کیا ہوتی, دشمن کا آمنا سامنا ہوتا, کچھ ادھر سے مرتے کچھ ادھر سے مرتے, یہ تھی برائی. لیکن فرمایا کہ کوئی برائی پھانس بھی نہیں چوبی, اور خیریت سے بچ کر آ گئے, اور ساتھ میں نعمتیں اور فضل اللہ کا ملا. واتبعوا رضوان اللہ, اور تیسری اور آخری کیا چیز ملی, اللہ کی خوشنودی, وہ حاصل ہوئی جس کا صلہ وہاں جنت میں ملے گا. واتبعوا رضوان اللہ, کیوں گئے تھے وہاں تک, ہمراہ الاسد تک, اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے. بزنس کے واسطے تھوڑی گئے تھے, تفریح کے واسطے تھوڑی گئے تھے, اللہ کی رضا کے لیے گئے. وہ اللہ کی رضا اپنی جگہ, دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ, وہ بھی ملی اور یہ بھی ملی. واتبعوا رضوان اللہ, انہوں نے پیروی کی اللہ کی خوشنودی کی. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ تو ہیں ہی بڑے فضل والے. اس واسطے وہ جو بھی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑھ کر اپنی شان کے لحاظ سے اس کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ شیطان تھا. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے ڈرائے, خوف دلائے تم کو. اولیاء یہاں ٹھیک ترجمہ یہی کرنا ہوگا, کیونکہ شیطان کے تو چیلے ہی ہوتے ہیں جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں. اولیاء ولی کا ترجمہ ہے جو دوست ہو, تو شیطان کا دوست کون ہوگا, انہی کو تو چیلے کہیں گے بھائی. تو اس واسطے اولیاء اور شیطان یہ اپنے چیلوں سے ڈرانا چاہتا ہے شیطان. فلا تخافوم, تم ان سے مت ڈرو, ان کے چیلوں سے. وخافونی, مجھ سے ڈرو. اصل ڈر اللہ کا ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ ہی تو خالق اور مالک کائنات ہیں, انہی کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں اور دماغ ہیں, وہ جدھر کو چاہیں پھیر دیں. تو اس واسطے اللہ کے مقابلے میں جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے دفاع کرنے کی تدبیریں تو کی جانی چاہیے, لیکن ڈر ان کا نہیں ہونا چاہیے, ڈر اللہ کا ہونا چاہیے, خوف اللہ کا ہونا چاہیے. وخافونی, مجھ سے ڈرتے رہو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اور اے پیغمبر آپ کو غم میں نہ ڈالے جو لوگ کفر کے معاملات میں اور کفر کے کاموں میں بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا دکھ ہونا طبعی بات تھی, جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی کا دل اگر امت کی طرف سے ہمدردیوں سے نہ بھرا ہوا ہو تو نبی کیسے تکلیف اٹھا سکتا ہے اتنی, کس طرح سے پتھر کھا کے بھی دعائیں دے سکتا ہے, اور کس طرح کانٹوں کے اوپر سے چل کر کے اور اپنے پیروں کو لہو لہان کر کے پھر بھی ماتھے پہ اور اپنے پیشانی پر شکل نہیں ڈالے, یہ حالت کیسے ہو سکتی. وہ تو اسی طرح ہوگی کہ جب امت کی طرف سے دل پیار اور محبت اور ہمدردیوں سے
اس طرح سے بھرا ہوا ہو، مثال کے طور پر جیسے کہ ماں کا دل اپنے بیٹے اور بیٹی جو اس کے گود میں کھیلتا ہے اس کی طرف سے جو محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے رات کو جب ماں اس کی پیشاب اور پاخانہ صاف کرتی ہے اور اپنی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہوتی ہے لیکن ماتھے پہ شکن نہیں آتا، سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں یہ سوچتی کہ میں اس گندگی میں کس طرح ہاتھ ڈالوں، اس بدبو میں میری ناک بھی نہیں کھل رہی اور آنکھ بھی نہیں کھلتی، لیکن اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ کرتی ہے یہ کام. تو نبی کو اس سے کہیں زیادہ محبت ہوتی امت کی. وہاں تو ایک بچے کی محبت ہے، نبی کے دل میں تو ساری امت کی محبت ہوتی. اس واسطے آپ کو غم ہوا کرتا تھا. فرمایا آپ کو غم میں نہ ڈالے ان لوگوں کی یہ جدوجہد کفر کے کام میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو. مطلب اس واسطے آپ غم نہ کریں. مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی ایک مصلحت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. تو جب ایک حکمت ہے اللہ کی تو آپ کہیں کو غم کرتے ہیں؟ یہ تو ہو کے رہے گا. دنیا میں سارے کے سارے نہ جہنمی ہوں گے نہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے. نظام تکوینی یہی اللہ نے بنا رکھا ہے. باقی ہے کہ ان کے واسطے جہنم اللہ نے رکھی، وہ اس لیے نہیں کہ یہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے چوز کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اپنے واسطے جہنم کا راستہ. تو پھر اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں چلو سمجھ میں آیا، آخر کو جنت تو بنائی گئی ہے ایسے کے واسطے، تو ان کو تو چلنا ہے، تو آپ کہیں کو غم کرتے ہیں؟ یہ آپ کو تسلی دی گئی. جس کو ذہن میں رکھیے گا وہی مضمون جس کو میں نے پہلے بتایا تھا، تشریع اور تکوین. وہ چیزیں جب تک دماغ میں رہیں گی کہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے اور ایک تشریعی نظام ہے تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی ان آیتوں کے مطلب کو سمجھنے میں کہ اللہ پسند تو کرتے ہیں جنت اور جنت کے راستے کو اور اطاعت اور فرما برداری کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کو، اپنے احکام کے پیروی کرنے کو. یہ اللہ ان سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں. یہ تو ہے تشریع، یہ پسند ہے اللہ کی. اور ایک ہے تکوین. تکوین کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو اپنا اختیار جو ہے بغیر کسی جبر اور اکراہ کے پوری آزادی کے ساتھ اس کو استعمال کرے. جس کو جہنم میں جانا جائے گا، جس کو جنت میں جانا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نہیں تم جہنم میں نہیں جا سکتے اور تم جنت میں نہیں جا سکتے. آزادی پوری دی ہے. یہ اللہ کی تکوینی مصلحت ہے. اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ میاں کو جہنم بھی پسند ہے، اللہ میاں کو جنت بھی پسند ہے. یہ نہیں کہا جائے گا. اللہ کو نافرمانی بھی پسند ہے، اللہ کو فرما برداری بھی پسند ہے، اللہ کو کفر بھی پسند ہے معاذ اللہ اور اسلام بھی پسند ہے. یہ نہیں کہا جائے گا. مگر یہ کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کو با اختیار بنایا ہے تو پھر با اختیار ہونے کا مطلب تو یہ کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ اگر انسان کا یہ ہوتا کہ بھائی اس کو نیکی کا کام کرنا ہے، دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو پھر فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، کیا ضرورت تھی انسان کو آنے کی؟ اس لیے اللہ نے اختیار دیا. تو یہ ہے تکوینی معاملہ، اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے. اللہ نے جب یہ ایک رکھا ہے تو پھر ان کا جب کوئی حصہ آخرت میں ہوگا ہی نہیں تو پھر یہ کیسے دنیا میں نیکی کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ کر نہیں سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید ڈالا، یہ بیچ ڈالا. بیچنا، اشترا، یہ خریدنا اور بیچنا، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جنہوں نے کفر کو خرید لیا ہے ایمان کے بدلے میں، کیا مطلب ہوا ایمان کے بدلے میں؟ یعنی خریدنے کی چیز تو تھی ایمان اور خریدنے کیا گئے کفر. تو یہ خرید اور فروخت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی دکان کھلی ہوئی ہے جہاں ایمان اور کفر بکتا ہو، وہاں جا کے لے آؤ، یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ خریدنا اس کو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں میاں ہم نے تو تمہاری دشمنی مول لے لی. یہ مول لینا خریدنا، کہاں سے لی تھی دشمنی؟ کوئی دکان میں بک رہی تھی دشمنی؟ ایک محاورہ ہے. مطلب کیا ہوا کہ بھائی ہم نے محنت کی اور محنت کے نتیجے میں جو چیز آئی اس کو یہ کہا جاتا ہے خرید لیا. سمجھا؟ تو اسی طرح سے محنت کرنی چاہیے تو ایمان کے واسطے، اور کر رہا ہے محنت کفر کے واسطے. سمجھا؟ تو یہ ایمان چھوڑ کر کفر لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ایک بات یہ ہے ایمان اور کفر دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اپوزٹ ہیں. ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا اور کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں بات؟ یہ ایمان اور کفر ایک دوسرے کے ضد ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا جس کو مجھے یاد نہیں 2-3 ہفتے پہلے کب میں نے سنا تھا. اللہ نے فطرتاً ہر انسان میں ایمان کی صلاحیت رکھی ہے. اس کو جب پروان چڑھاتا ہے تو وہی مومن بنتا ہے دنیا میں، اور نہیں چڑھاتا تو پھر وہی کافر بن جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں کفر آتا ہے. تو اللہ نے فطرتاً جب ایمان اس کو دیا تھا، اب یہ کفر حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ایمان رخصت ہو رہا ہے اور کفر اس جگہ پہ آ رہا ہے، تو پھر یہ ایمان کے بدلے میں کفر لینا ہوا. تو یہ دونوں معنی ہوئے. جن لوگوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو لوگ کفر کیے ہوئے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. ڈھیل دینے کا مطلب یہ سمجھ لینا ہم بالکل ٹھیک چلا جا رہے ہیں، ہمارا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے جی، ورنہ تو اگر ہم غلط ہوتے تو پھر اللہ میاں کو کون روکنے والا ہے، وہ ہم کو سزا دے لیتا. یہی دلیل تھی. اور آج بھی کہیں نہ کہیں وہ جو لوگ اپنی طبیعت کو بہلانا چاہتے ہیں یا دوسروں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہمارا راستہ غلط ہوتا تو ہم تو عذاب میں مبتلا ہوتے. عذاب نہیں آیا، ہم ہنستے کھیلتے پھر رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی خوش ہیں، سارا کام ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہم غلط نہیں. اللہ اگر ہم سے ناراض ہوں تو بھلا بتائیے ہم کو کہیں کو کھانے کو دے گا، کہیں کو پہننے کو دے گا، کہیں کو ہمارے گھر ہوں گے، کہیں کو ہمارے بیوی بچے ہوں گے. تو یہ ساری نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہیں نعمتیں. تو نعمتیں دشمنوں کو، مخالفوں کو کون دیا کرتا ہے؟ اگر ہم اللہ کے مخالف ہیں تو اللہ میاں تو ہم کو ان نعمتوں کو نہیں دینا تھا، تو تکلیفوں میں رکھتا. یہ تھی وہ دلیل. یہاں فرماتے ہیں کہ بے وقوفو یہ نعمتیں نہیں، یہ ڈھیل ہے. یہ ڈھیل جو ہے اس میں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں ہوا کرتی، وہ تو بہت نقصان دہ ہوتی ہے. فوراً پکڑ لیا جائے تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈھیل دے کر پکڑنے میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز خیال نہ کریں کہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے وہ ان کے واسطے کوئی اچھی چیز ہے. خیر لہم لانفسہم انما نملی لہم، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہی ہو جائے. یہ سمجھیں کہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے، گناہ اور کرتے گئے اور کرتے گئے اور کرتے گئے، نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ سیدھے جہنم میں، ہم یہاں بے کھٹ کے جہنم میں پہنچے. یہ ہے ان کا نقصان. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. یہاں ذلت آمیز عذاب کا اس لیے کہا کہ دنیا میں جو انہوں نے ذرا نہیں سن کے دی بات دین والوں کی، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسا گستاخ انسان ہے جس نے ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے اور ہم کو ٹوکا ہے اور ہم کو غلط کہا ہے. اس کی یہ مجال، یہ تھے وہ تکبر کہ دینداروں کی بات سننے کو تیار نہیں. ہم ہر زمانے میں دین پسند اور دین والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بیچارے غریب غربا ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جن کے دلوں میں تکبر ہے وہ کہتے ہیں ہم کہیں کو بیٹھیں گے ان کے پاس جا کر کے، ہم کو وہ غریب ہے، ہم تم بڑے لوگ ہیں، ہم نہیں بیٹھتے ایسی مجلسوں میں جا کر کے. یہ تکبر تھا. تو اللہ میاں ویسے ہی ان کو سزا دیتے ہیں، ذلت آمیز عذاب، ان کو ذلت آمیز عذاب ملے گا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، یہاں سے پھر اس مضمون کو لا رہے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ کو یہ بتانا ہے کہ تم یہ خیال مت کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم کو جھنجھوڑیں گے نہیں، تم کو آزمائشوں میں نہیں ڈالیں گے. یہ آزمائشوں سے تو تم کو گزرنا پڑے گا. کیوں گزرنا پڑے گا؟ تاکہ کھڑا اور کھوٹا نکھر کر سامنے آ جائے. نظام یہی ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ نہیں چھوڑے گا ایمان والوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یعنی اسی طرح نہیں چھوڑے رکھے گا. اچھا چلتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو اور جہاد میں جاتے رہو، یہ نہیں ہوگا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ گندے چیز کو پاکیزہ چیز سے الگ اور جدا کر دے. تو گندا کھڑا اور کھوٹا کھل جائے تو اس وقت تک یہ اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش میں لوگوں کو ڈالے گا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب،
اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اللہ میاں کو اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جی، کہ سمجھ آیا کہ وہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے. اس کے واسطے ایک آسان صورت یہ تھی، لسٹ بنا کر کے دے دیتے کہ بھائی یہ ہے منافق اور یہ ہے مومن اور مخلص. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام یہ نہیں ہے کہ وہ غیب پر تم کو مطلع کرے. تو یہ تو غیب کی بات ہو جاتی کہ اللہ میاں کی فہرست بنا کر تم کو دیتے، یہ نہیں طریقہ ہوتا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ غیب سے تم کو مطلع کرے، یہ اللہ کا نظام نہیں. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں غیب کی اطلاعات اللہ نبیوں کو دیتے ہیں، نبی کے واسطے سے وہ امتوں تک جو پیغام بھیجنا ہوتا ہے بھیجتا ہے. تو اللہ سلیکٹڈ لوگوں کو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، لیکن ہر کس و ناکس کو بتلا دیا تو پھر ایمان کے معنی کیا ہو گئے؟ ایمان تو کہتے ہی ہیں غیب کی بات کو مان لینا، اور جب تک وہ غیب ہے تبھی ایمان ہوگا اس کا ماننا، اور جب وہ غیب نہیں رہے گا اس کا ماننا ایمان نہیں رہے گا. اس لیے اسی واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ غیب کی باتیں ان کے ایمان کے بعد بتلائی جاتی ہیں. خوب سمجھ لیجیے اس بات کو، غیب کی باتیں ایمان کے بعد بتلائی.